میرے عزیز ترین نوجوانوں، بزرگوں اور دوستوں اور بہنوں اور بیٹیوں، کچھ مشکل سے مشکل حالات آ جائیں، ہار نہیں ماننا، ہمت نہیں ہارنا، بالکل نہیں۔ کوشش کرتے رہنا، دعائیں مانگتے رہنا اور انتظار کرنا اس لمحے کا صبر کے ساتھ جب دعا قبول ہوگی اور وہ حالات بہتر ہوں گے، وہ رکاوٹ دور ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر لگے، یہ بالکل ممکن ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم نے ابھی دعا مانگی اور ابھی قبول ہو گئی۔ اب میں دعا کروں کہ اللہ ہمارے تمام نوجوانوں کو اچھے رشتے عطا کر دے۔ اب یہاں بیٹھا ہوا ہے کوئی 8 سال کا بچہ، وہ بھی آمین کہہ رہا ہے۔ گھر جا کے پوچھا امی وہ رشتہ آیا کوئی؟ ہاں دودھ پلانے والی آئی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہوتا۔ دعاؤں کی قبولیت کا کس شکل میں اور کون سا مناسب وقت ہے یہ ہم نہیں جانتے، ہمارا شفیق رب جانتا ہے۔ سخت سردی کے موسم میں بچہ آئس کریم مانگ رہا ہے اور ماں کہہ رہا ملے گی بیٹا میں بالکل ملے گی آئس کریم، بالکل ملے گی، لیکن ماں جانتی ہے کہ اس وقت آئس کریم دے دوں گی تو بچہ بیمار ہو جائے گا، تھوڑا موسم بہتر ہو جائے تب میں آئس کریم دوں گی۔ ماں کو حق ہے کہ تھوڑی دیر کر دے، اللہ کو ہم حق دینے کو تیار نہیں۔ ہم ماں کے ساتھ بدگمان نہیں ہوتے، اللہ کے ساتھ بدگمان ہو جاتے۔ ہمیں اللہ پر چھوڑنا چاہیے۔ ہم خوشامد کریں، اللہ جلدی دے دیجئے، خوشامد کریں، اس پر پابندی نہیں ہے، لیکن اگر دیر لگے تو اللہ سے بدگمان مت ہونا۔ اب گھبرانا مت، کسی مشکل حال سے گھبرانا۔ ہمارے اوپر الگ الگ مشکل حالات آ سکتے ہیں، بحیثیت قوم کے قوم پر حالات آ سکتے ہیں، ملک پر حالات آ سکتے ہیں۔ اگر کسی ملک پر حالات آئیں، مہنگائی بڑھ جائے، بے روزگاری بڑھ جائے، ملک کے باشندوں میں آپس میں جھگڑے بے قابو ہونے لگیں، تو ملک کے لیڈر اگر گھبرا جائیں، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگیں، تو ایسے لیڈر کیسے ملک کو چلا پائیں؟ اسی طرح ہم میں سے ایک ایک پر الگ الگ قسم کے حالات آتے ہیں۔ کسی کا باپ کا سایہ اٹھ گیا، اب وہ اس کے سامنے ہے کہ یا اللہ میں اب گھر کو کیسے چلاؤں گا؟ کیا ہوگا میری ماں کا، میری بھائیوں بہنوں کا؟ بیوی کا شوہر چلا گیا، بیوی ہی جانتی ہے کہ اس کے اوپر کیا گزرتی ہے۔ اب اگر وہ حوصلہ چھوڑ دے اور بالکل گھبرا جائے تو بچوں کو کون دیکھے گا؟ ایک قانون اللہ نے بنایا، کوشش کرتے رہنا اور یاد رکھنا کوشش کا نتیجہ ضرور نکلے گا۔ اس لیے بالکل مایوس نہیں ہونا، کسی بھی صورت میں مایوس نہیں ہونا۔ اس لیے سب سے مضبوط طاقت انسان کی اس کے دل کا اطمینان اور یقین ہے، امید کا غلبہ ہے، مثبت سوچ ہے، اور یہ چیز جو حاصل ہوتی ہے یہ اللہ کی ذات پر یقین سے حاصل ہے۔ اللہ کی پہچان، اس کی طاقت کی پہچان، اس کی قدرت کی پہچان، اس پر نظر رکھنے کی عادت، اسباب سے متاثر نہ ہونا۔ ہزار مخالف اسباب ہوں مگر ان مخالف اسباب کے درمیان گھرے ہوئے انسان کی اگر توجہ اسباب سے زیادہ اللہ کی طرف اگر رہی، مستقل یا اکثر طور پر، تو امید رکھو، یقین رکھو، تم غالب آ جاؤ۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تو یقین کی جو قوت ہے، اللہ پر یقین کی، یہ انسان کو پر امید رکھتی ہے، مایوس نہیں ہونے دیتی۔ اور یقین کی قوت کے آزمانے کے لیے پریشانیاں آنا ضروری ہے، اس کے بغیر کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اگر بندوں کا فائدہ نہ ہوتا تو کسی بندے پر اللہ کوئی پریشانی کبھی نہ بھیجتا۔ ان پریشانیوں میں بندوں کا جتنا فائدہ ہے بندے نہیں سمجھ پاتے۔